اللہ کافروں کے دل پر مہر کیوں لگا دیتا ہے؟ قرآن مجید میں قلب یعنی دل کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ بدبختی کی مہر جو خدا کافروں کے دلوں پر لگاتا ہے ان کی ضد کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ پڑھتے ہیں یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کے دلوں پر مہر لگاتا ہے جو متکبر ہیں اور ستم کرنے والے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 35۔ سورہ جاسیہ کی آیت 23 میں ارشاد ہے کہ خدا ایسے افراد کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے نفس پرستی کی طرف بڑھتے ہیں۔ لہذا اللہ کی طرف سے مہر لگایا جانا اصل میں انسان کا اپنا برا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں قلب سے مراد روح یا مرکز ادراکات ہیں۔ قرآن مجید 3 قسم کے قلب کا تعارف کرواتا ہے: قلب سلیم، قلب منیب، قلب مریض۔ قلب سلیم کی خصوصیت: وہ قلب جس میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57۔ حق کی پیروی کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اور حق کے سامنے تسلیم ہو جانے والا ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 214۔ وہ دل جو حب دنیا سے پاک ہو۔ تفسیر صافی۔ وہ دل جو یاد خدا سے اطمینان اور سکون حاصل کرے۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ وہ دل جو خدا کے حضور میں خاشع و نرم ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کا دل اس کے عذاب سے خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل منقلب ہو جاتے ہیں، بالکل ایک بچے کے پاک دل کی طرح جو والدین کے پاس پہنچ کر سکون پاتا ہے اور کسی گندے کام کرنے پر والدین کا ڈر بھی اسے بچائے رکھتا ہے۔ بیمار دل کی علامتیں: جو دل خدا سے غافل ہے اور اس کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ، سورہ کہف آیت نمبر 28۔ وہ دل جو معاشرے میں فتن و فساد برپا کرنے کے درپے ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ وہ دل جس میں سختی سخاوت پائی جاتی ہے۔ جعلنا قلوبهم قاسیہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ جس دل پر زنگ لگ چکی ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ وہ دل جس پر مہر لگ چکی ہے۔ طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ نساء آیت نمبر 155۔ قلب منیب کی خصوصیات: قلب منیب وہ دل ہے جو گمراہی کی طرف بڑھنے، اس کی طرف متوجہ کرنے کے بعد خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، خدا کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اس کی اہم خصوصیت انسان کے کردار و گفتار میں تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی آیتوں میں کفر اختیار کرنے والے دل کی 9 خصوصیات بیان فرماتا ہے۔ انکار حقائق، قلوبہم منکرہ، سورہ نحل آیت نمبر 22۔ تعصب، فی قلوبہم الحمیہ، سورہ فتح آیت نمبر 26۔
انحراف و گمراہی، صرف اللہ قلوبہم، سورہ توبہ آیت نمبر 127۔ قساوت و سنگ دلی، فویل للقاسیۃ قلوبہم، سورہ زمر آیت نمبر 22۔ موت، لا تسمع الموتى، سورہ روم آیت نمبر 52۔ دل کی سیاہی اور زنگ، بل رانا علی قلوبہم، سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ بیماری، فی قلوبہم مرض، سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ دل کی تنگی، یجعل صدرہ ضیقا، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ مہر لگنا، طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ نساء آیت نمبر 155۔ انسان کا دل اثر قبول کرتا ہے اور بدلتا رہتا ہے، اسی لیے مومنین یوں دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے خدا ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو منحرف نہ کر دینا، سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آیت کے اس جملے کو زیادہ دہرایا کرو، اپنے آپ کو انحراف اور گمراہی کے تیروں سے محفوظ نہ سمجھو۔ تفسیر نور الثقلین۔ بہترین ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس سورہ کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقت کو نہ سمجھنا، نہ جان سکنا شاید اللہ کی بہت بڑی سزا ہو۔ نمبر 2، کفر و الحاد دل و کان پر مہر لگنے کی وجہ ہے۔ نمبر 3، کفر پر اصرار انسان کی بنیادی خصوصیت حقیقتوں کا ادراک اور واقعیت سلب کر لی جاتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی سزا اور اس کا عذاب ہمارے عمل کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو کوئی حق کو سمجھے اور پھر اس پر پردہ ڈال دے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی سزا کے طور پر اس کی آنکھوں پر، کانوں پر، اس کی روح و فکر پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ حقیقت میں انسان اپنی بدبختی کے عوامل کو خود اپنے لیے فراہم کرتا ہے، چنانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، مہر لگنا ان کے اپنے ہی کفر کی عاقبت ہے، ان کے اپنے ہی کفر کا نتیجہ ہے۔ تفاسیر نور الثقلین اور کنز الدقائق۔ تو ناظرین، ہمیں جانا کہ اللہ کافروں کے دل پہ مہر ان کی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے لگاتا ہے، اور قرآن مجید میں قلب یعنی دل کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب مریض۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی جگہ نہ پائی جاتی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو، اور وہ دنیا کی محبت سے پاک ہو اور اللہ پر مطمئن ہو۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔